اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان صحیح البخاری۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی و کبریائی بیان کرنے کے بعد اس کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے نبی محتشم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں لمبے تمہید میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے سے کرنا چاہتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور آج 12 تاریخ ہے شعبان المعظم کی۔ یہ مہینہ ختم ہونے جا رہا ہے اور اس کے فوراً 18 دن کے بعد ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی بابرکت، فضائل و برکات سے پر لبریز ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کا ہم اور آپ بڑی بے صبری اور بڑی تیزی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس مہینے تک پہنچائے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے ہم سب کو۔ تو آج کے اس جمعے کے خطبے کا موضوع شعبان، ماہ شعبان کے فضائل اور اس کے بدعات و خرافات ہیں۔ ہم آج یہ جانیں گے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے، اس مہینے کے اندر ہمارے لیے کیا کیا پیغام دیا ہے۔ آپ کون کون سی عبادتیں کرتے تھے، آپ کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ ان کو سن کر، جان کر اپنے آپ کو انہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالنے اور آپ کی عبادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خطبے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات بتائی جائے تو آپ اس کے فیوز، اس کے برکات سے کو سن کر کے اور فائدہ حاصل کریں۔ تو میں نے آیت پڑھی ہے وہی جو ترجمہ کر چکا ہوں کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت تو یہ نماز بھی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز تو پڑھنے کے لیے آپ نے اوقات بتائے، رکعات بتائیں، تمام صفات بتائیں اور پڑھ کر کے بتایا، امت کے لیے بہت سارے نمونے اور مثالیں اور حدیثیں چھوڑی ہیں تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہماری قوم، ہماری امت گمراہ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی کچھ ہماری کتابوں میں ضعف، منکر، ضعیف احادیث موجود ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں ان کاموں کو نہیں کیا ہے اور اس کو حدیث سمجھ کر کے ہماری امت کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آپ کے سامنے لائے اور صحیح منہج، صحیح مشورہ اور صحیح رائے آپ کے سامنے رکھے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث ہم نے ابھی آپ پڑھی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں، رمضان المبارک کے پورے مہینے آپ رکھتے تھے۔ وہ تو پورا مہینہ فرضی ہے رمضان کا روزہ، لیکن رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ تو ایسا لگتا تھا ہم کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی رکھیں گے، یہاں تک ہم کہتے تھے کہ آپ افطار نہیں کریں گے، روزہ نہیں توڑیں گے، یعنی اتنا زیادہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور جب روزہ چھوڑنے لگتے تھے، توڑنے لگتے تھے، یعنی نہیں رکھتے تھے، تو ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا وہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزہ رکھا۔ تو روزہ کیا ہے؟ رمضان تو آ رہا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ نہیں رہیں گے، اور اس میں تو بہت سارے کم ہی لوگ اکا دکا چاہے مل جائے، ورنہ روزہ کون رکھتا ہے؟ یہ غلطی بھول کر کے کون کرے گا؟ لوگ اس کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ رمضان نہ آتا تو اچھا تھا، ہم ہوٹلوں میں چائے پیتے رہتے، اپنی منمانی کرتے رہتے، اور جس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ جانور کیوں کہا میں نے؟ برا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگوں کو باتیں بتائی جاتی ہیں اور وہ کان نہیں دھرتے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ بات نہیں مانتے، یہ عمل نہیں کرتے، یہ سنتے نہیں، یہ اس پر چلتے نہیں۔ کان تو ہیں لیکن کان سے سنتے نہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں، دل تو ہیں، دماغ تو ہیں لیکن اس کو کام میں نہیں لاتے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کی حالت اتنی خراب ہے، یہ کسی بات کو ماننے والا نہیں، چاہے جتنا بڑا مقرر آ جائے، چاہے جتنا بڑا خطیب آ جائے، چاہے جتنا سمجھانے والا آ جائے، ان کے پلے کچھ بات نہیں پڑتی ہے اور نہ پڑے گی، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، اس لیے میں نے سخت جملہ استعمال کر لیا ہے، معاف کیجئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے رمضان کے بعد سب سے زیادہ، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے شعبان کے مہینے میں دیکھا۔ ایک حدیث تو یہ ہے جو بخاری شریف نے پیش کی ہے، روایت کی ہے، اور حدیث نمبر 1969 ہے۔ دوسری اور حدیث آپ کے سامنے اور ہے اما عائشہ ہی سے، وہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کان احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، ابو داؤد، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یعنی آپ تیاری کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے تو ہم رمضان کی تیاری بھی شروع کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب روزے شعبان کے روزے تھے، پھر وہ رمضان سے اس کو ملا دیتے تھے، یعنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث۔ تیسری حدیث جو شعبان کے مہینے میں سب سے صحیح حدیث ہی ایک ہے، بقیہ جتنی روایات پائی جاتی ہیں سب ضعیف اور منکر اور مجہول ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا قابل قبول اور قابل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ، یہ حدیث ہے، پہلے سن لیجئے پھر اسی پہ بات آگے چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے 15 تاریخ کو اپنی مخلوق کی طرف جھانک کر کے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، تیسری حدیث یہ، اور فیغفر لجمیع خلقہ،
اور وہ اپنے تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے. یہ 15ویں کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں، 15 رات کی فضیلت. الا لمشرک او مشاحن، اپنے مخلوقات میں سے تمام لوگوں کو بنظر رحمت دیکھتا ہے 15 شعبان کی 15 تاریخ کو، اور پھر ان میں سے مشرک اور کینہ پرور کو چھوڑ کر باقی اپنے تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 2 قسم کے لوگ بخشے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرم نہیں کرتا یا نظر رحمت سے ان کو نہیں دیکھتا، ان کی گناہوں کو معاف نہیں کرتا. وہ کون ہے؟ ایک مشرک ہے اور ایک کینہ پرور ہے، جو کسی بھائی کے تعلق سے وہ کینہ رکھے ہوئے ہو، دل میں دشمنی اور عناد رکھے ہوئے ہو، تو ایسے شخص کی عبادت، ریاضت، بندگی اللہ قبول نہیں کرتا ہے. نہ اس کو مغفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا، نہ مغفرت ہی کرتا ہے ان کی. یہ 2 حدیث، تیسری حدیث ہو گئی. چوتھی حدیث ایک اور ہے جو اسی تعلق سے ہے. اس کو روایت کیا ہے؟ طبرانی نے، ابن حبان نے اور بیہقی نے. چوتھی حدیث ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان. تو اس میں وہی بات ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہے کہ الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ مومنین کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں. پروردگار عالم نظر رحمت سے اپنی مخلوقات کو دیکھتا ہے اور مومنین کو بخش دیتا ہے، اور کافرین کو مہلت دے دیتا ہے. املا یملی املان کے مطلب مہلت دینا، ان کو چھوڑ دیتا ہے. وَيَدَعُوا أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ، اور کینہ پرور کو، جن کے دلوں میں کینہ ہے، اہل کینہ کو، کینہ رکھنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، ان کو نہیں بخشتا یہاں تک کہ اس کینے سے باز آ جائے، چھوڑ دیں، تعلق ان کا اچھا ہو جائے. یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی. ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. اسامہ بن زید فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ یہ بتائیے کہ آپ رمضان شعبان میں روزے کیوں کثرت سے رکھتے ہیں؟ آپ رمضان کے علاوہ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ کثرت سے اس میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَذَلِكَ شَهْرٌ تَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ. یہ ایک ایسا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور لوگ اس کی عبادت کرنے سے غفلت برتتے ہیں. تو حالانکہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیکن اصل بات یہ ہے، میں اس میں عبادت زیادہ کرتا ہوں، روزے زیادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت اعمال کو اسی مہینے میں اوپر چڑھاتا ہے. جو نیکیاں ہم اور آپ کرتے ہیں ان کو پروردگار عالم اسی مہینے میں ترفع وشہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، کیونکہ پروردگار عالم دنیا کے اندر ہم جو اچھائیاں نیکیاں کرتے ہیں ان نیکیوں کو پروردگار عالم اوپر اپنے پاس چڑھاتا ہے. فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال پروردگار عالم کے پاس پہنچائے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. سمجھ گئے؟ اس لیے میں کثرت سے اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں. وَأَنَا صَائِمٌ، یہ نسائی نے روایت کیا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ 4 حدیثیں آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، لیکن صرف ایک حدیث صحیح ہے. یہ چاروں صحیح ہیں، لیکن عبادات کے تعلق سے جو باتیں آپ کو بتانے اب جا رہے ہیں، مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک جماعت، ایک تنظیم، ان کو چھوڑ کر بدعات و خرافات پر چل پڑی ہے. جیسے شب قدر میں شب برات آتی ہے نا، اسی میں 15 تاریخ کو حلوہ بناتے، حلوہ پوڑی بناتے، کیا کیا کرتے وہ ہم خود نہیں کرتے، ہم کو خود پتہ نہیں ہوتا، نہ آپ ہی کو معلوم ہوگا. اور ایک دن 15ویں ہی کی شام کو یا اس کی صبح یہ کہاں جاتے؟ قبرستان کی طرف جاتے، 100 رکعت نمازیں پڑھتے. ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ضعیف اور موضوع، علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اور جتنے طرق اس کے نقل کیے ہیں سارے طرق سے یہ حدیث ضعیف اور موضوع ہے، قابل عمل نہیں ہے، اللہ کے رسول سے یہ سب ثابت نہیں ہے.
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو 100 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا. 100 رکعت کس رات؟ شب 15ویں کی رات، 15 شعبان کو. اور فرمایا تھا کہ جو شخص 100 رکعت نماز پڑھے گا ایک رات میں تو وہ پہلی رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور ہر رکعت سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا. تو اس کی جو ضروریات زندگی ہوں گی ساری پروردگار عالم پوری کرے گا، اور اس کے نامہ اعمال یعنی لوح محفوظ میں ان کے نامہ اعمال میں جو برائیاں بدبختی اس کی لکھی ہوئی ہوں گی تو پروردگار عالم ان کی بدبختی کو نیک عمل سے بدل دے گا، اعمال صالح سے بدل دے گا. اور پورا سال جو 100 رکعت نماز پڑھے گا پورا سال اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے. یہ روایت منکر ضعیف، علامہ ابن الجوزی نے اس کو نہایت درجے کا ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ جتنی طرق سے بھی یہ روایت آتی ہے ہر طریقے سے ہر راوی کے ذریعے اس میں کسی نہ کسی مجہول یا کذاب یا راوی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں. اس لیے پتہ چلا کہ کوئی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں یا 15 تاریخ یعنی 15ویں کی رات کو، شب برات والی رات کو ثابت نہیں ہے. اس لیے ہمیں کوئی ایسا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو خاص ہو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختصوا یوم الجمعۃ بصیام من الایام الا ان تکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کسی رات کو بھی کسی دن کو بھی یعنی جمعہ تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، اور ایسے تمام راتوں میں سے کسی رات کو بھی خاص نہ عبادت کے لیے خاص نہ کرو. یہ آپ نے فرمایا. ابھی ہم نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے. کیا فرمایا؟ لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو تم قیام کے لیے 15ویں کی جمعہ کی رات کو قیام کے لیے تم خاص نہ کرو، یا کسی بھی رات کو خاص نہ کرو تمام راتوں میں سے. اور ایسے ہی جمعہ کے دن آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، جمعہ کی دن آتا ہے تو وہ روزہ رکھ لیتا ہے. تو آپ نے ایسا روزہ رکھنے سے غور سے سنیے گا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے ہم کہہ کیا رہے ہیں اور آپ سمجھ کیا رہے ہیں. تو جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع فرمایا آپ نے خاص کر کے کہ کسی دن آپ روزہ نہیں رکھتے. ایک آدمی ہے جو کسی دن روزہ نہیں رکھتا اور جمعہ آتا ہے جمعہ کے دن وہ روزہ رکھ لیتا ہے، تو ایسا روزہ رکھنے سے شریعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ خاص کر کے روزہ اس طرح نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر کوئی تم میں سے روزہ رکھ رہا ہے یعنی منگل سے رکھ رہا ہے، بدھ سے رکھ رہا ہے، جمعرات سے رکھ رہا ہے، اتوار سے رکھ رہا ہے، سنیچر سے رکھ رہا ہے، اور رکھتے بیچ میں جمعہ پڑ رہا ہے اور جمعہ آ گیا تو اس دن بھی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج اچھا ہے. لیکن خاص جمعہ کو روزہ رکھنا کہ ہر جمعہ آئے گا تو ہم روزہ رکھیں گے، اس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے بہت ساری راتیں آتی ہیں، کسی رات میں وہ عبادت نہیں کرتا، 15ویں کی رات آنے والی ہے اس میں وہ راتوں رات عبادت کرے، خوب نمازیں پڑھے خوب. یہ آپ سے یہ عبادت ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. وہ کام یا وہ عبادات یا وہ تمام چیزیں جس کو ہم نے نہ کیا ہو یا ہم سے ثابت نہیں ہوں یا ہم نے نہ کہا ہو نہ کیا ہو نہ کر کے بتایا ہو اور آدمی کچھ ایسا کرتا ہو تو وہ رد ہوں گی، مردود ہوں گی، وہ قابل عمل نہیں ہوں گی، رد کر دی جائیں گی پروردگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں یہ 15ویں شعبان کے دن عصر کے بعد کہاں جاتے؟ صبح بھی جاتے، یہ قبرستان جاتے ہیں. قبرستان میں دعا کرنے کے لیے یہ بدعت ہے. ان کا یہ عمل خاص کر سال میں کسی دن نہیں، 15ویں کو جانا عصر کے بعد یا بعد میں صبح یا 15ویں کی صبح جانا جس وقت بھی جاتے ہوں، یہ بدعت ہے، دین سے ثابت نہیں ہے. اہل بدعت یہ پوری شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ابھی آنے 3 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ صحابہ جائیں گے، کہتے ہیں صحابہ، قبرستان کو صحابہ کہتے ہیں.
وہ صحابہ جائیں گے، سب لڑکے بچے عورت مرد نہا دھو کر خوب کپڑا اچھا پہن کر، اور سب جیسے عید گاہ جا رہے ہیں، اس طرح سے وہ لوگ نکلتے ہیں۔ قبرستان جانا، میت کے لیے دعائیں کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے، صحیح ہے، لیکن سال میں کسی ایک دن ایک تاریخ کو جانا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ آپ جا رہے ہیں قبرستان، کسی بھی وقت آپ جا سکتے ہیں، رات میں جائیے، دن میں جائیے، صبح جائیے، شام میں جائیے، کسی بھی وقت آپ کو اپنے موتا کے لیے دعا کرنی ہے، قبرستان میں مدفون لوگوں کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، تو آپ کبھی بھی جائیں، دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کو شریعت نہیں روکتی، لیکن یہ طریقہ نبوی سے مخالفت کر رہا ہے اور یہ میل نہیں کھاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، نہ آپ نے کیا ہے، نہ اس دن آپ گئے ہیں۔ اس لیے اس دن اہل بدعت کا یا مسلمانوں کا قبرستان جانا، اپنے موتا کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ اس دن ثابت نہیں ہے، کسی بھی دن جائیے، ثابت ہے۔ اب وہ ثابت کہاں سے کرتے ہیں؟ اب اس حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی، مسلم کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں میرے گھر میں تھے، ایک دن آپ میرے پاس تھے اور آپ ایک چادر پہنے ہوئے تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، آپ جوتا پہنے ہوئے تھے، میں لیٹی ہوئی تھی اپنے گھر میں، آپ آئے اور آپ بیٹھ گئے، آپ نے چپکے سے جوتا نکالا، آپ نے چپکے سے جوتا نکالا اور چادر جو اوڑھے ہوئے تھے اس کو اٹھایا، سرہانے رکھ دیا اور جوتا سلیقے سے اوپر سرہانے کی طرف رکھا، اور اس کے بعد جو چادر پہنے ہوئے تھے اسی چادر میں سے آدھی چادر بستر پر بچھا کر کے پھر آپ چپکے سے لیٹ گئے۔ میں بھی لیٹی ہوئی تھی اور میں لیٹی تو تھی لیکن اس طرح سے لیٹی ہوئی تھی جیسے ایسا لگ رہا ہو کہ میں سو گئی ہوں، خاموش، بالکل سونے جیسی میں لیٹی ہوئی تھی، حالانکہ میں سوئی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر لیٹے، لیکن میں پوری نگاہ رکھی ہوئی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں سو رہی تھی، آنکھ بند کیے ہوئے تھی، سونے کے ماحول میں تھی، لیکن میں سو نہیں رہی تھی، حقیقت میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے۔ آپ کو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کا اپنی بیویوں، اپنے اہل سے پیار و محبت، شفقت کا بھی ایک اندازہ ملے گا کہ آپ نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ کس طرح کا شفقت اور پیار کا ماحول پیدا کیا ہوا تھا۔ ویسے ہم لوگوں کو بھی، آپ کو بھی کرنا چاہیے، اپنے بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ وہ سنتے جائیے اور عمل کرتے جائیے، کوشش کریے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں پھر آپ چپکے سے آپ اٹھے، آپ نے چادر اٹھائی اور چپکے سے جوتا پہنا اور چپکے سے اٹھے اور کیواڑ چپکے سے کھولا اور چپکے سے نکل گئے اور پھر چپکے سے کیواڑ بند کر دیا۔ میں جاگ رہی تھی کہ آپ کر کیا رہے ہیں، لیکن سونے کا ماحول بنائے ہوئے تھے کہ میں سو رہی ہوں، آپ کو پتہ یہ ہو رہا تھا، آپ چلے گئے۔ میں جلدی سے اٹھی کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی، بتاتی ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہیں، باری میری ہے، دوسرے کے پاس گئے ہیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں نا، تو اس لیے میں جلدی سے اٹھی، اپنا زرہ سر پر رکھا، اپنا دوپٹہ اوڑھا، اپنی چادر اور جلباب ہم نے سنبھالی اور اسی میں اپنے آپ کو لپیٹا اور جلدی سے نکل کر کے میں نے دیکھا کہ جا کہاں رہے ہیں آپ۔ میں جاسوسی کرنے کے لیے نکلی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے جا رہے تھے تو میں بھی نکلی۔ مسجد نبوی سے بقیع غرقد یعنی جنت البقیع جس قبرستان کو کہتے ہیں جس میں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، وہ بس 50 قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک کونا مسجد بقیع غرقد کا مسجد نبوی سے ملتا ہوا ہے، یعنی مسجد نبوی کا جو صحن ہے اگلے والا حصہ جسے یہ آگے ہے، تو آگے والا حصہ جو ہے وہ مسجد نبوی کا باہری صحن ہے اور ادھر بائیں طرف قبرستان ہے۔ 50 قدم پر یا 75 قدم پر یا 100 قدم پر ہی ہے، دور زیادہ نہیں ہے۔ تو اما عائشہ کہتی کہ میں نے دیکھا آپ بقیع کی طرف جا رہے ہیں، میں چپکے آپ کے پیچھے گئی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر آپ گئے بقیع میں اور آپ نے وہاں مدفون جو لوگ ہیں تمام حضرات کے لیے دعائے مغفرت کی اور آپ بہت دیر تک دعا کرتے رہے
اور 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے بہت رو کر کے بہت الہا اور زاری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ان کی مغفرت کی دعائیں کی. میں پیچھے دیکھ رہی تھی. پھر جب دعا کر چکے آپ تو آپ لوٹے. تو جب میں نے دیکھا کہ آپ لوٹ رہے ہیں تو میں جلدی سے میں بھی لوٹی. میں آگے آ رہی تھی, آپ پیچھے آ رہے تھے. میں نے دیکھا آپ تیز چل رہے ہیں تو میں بھی تیز چلنے لگی. میں نے دیکھا کہ آپ تھوڑا آہستہ دوڑ رہے ہیں تو میں بھی دوڑنے لگی. پھر میں نے دیکھا کہ آپ تیز دوڑ رہے ہیں تو میں بھی اور تیز دوڑنے لگی. یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں, اس میں امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے. پھر جلدی سے میں بھاگ کر کے اور اپنے کمرے میں چپکے سے دروازہ کھولا, پھٹ سے جا کر کے لیٹ گئی اور خاموشی کے ساتھ پھر ویسے حالت بنا لیا جس طرح پہلے تھی. لیکن اب سانس تو میرا پھول رہے تھے. بھائی تیزی سے دوڑ کے جاؤ گے کہیں تو سانس تو پھولے گی نا. تو سانس پھولنے کی وجہ سے میں پکڑی گئی. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ یہ سانس تمہاری کیوں پھول رہی, کھڑی ہوئی ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے. تو کہا پھر تم کوئی بات نہیں تو سانس کیوں پھول رہی ہے, یہ بات معاملہ کیا ہے, بتاؤ کہ نہیں؟ تم مجھ کو میرا رب جو خبیر ہے علیم بذات الصدور ہے وہ بتا, تم نہیں بتاؤ گی تو وہ بتا دے گا. تو کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے بتا دیا. اللہ کے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بتا دیا. پھر آپ نے کہا, میں نے تذکرہ کیا, اماں عائشہ کہتی کہ میں نے تذکرہ کیا کہ میں نے سوچا تھا کہ آپ جا رہے ہیں کسی بیوی کے پاس, اس لیے میں آپ کے پیچھے جاسوسی کرنے گئی تھی. پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ہمارے سینے پر مارا جس سے مجھے تکلیف محسوس ہوئی. پھر اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات اماں عائشہ کو بتائی. اب کیا بتائی؟ کہا اے عائشہ جب تم لیٹی ہوئی تھیں اور میں بھی تمہارے ساتھ تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, لیکن تم نے جو لباس اضافی اتار رکھے ہوئے تھے لیٹنے کے سمے میں, جو کپڑے آپ نے اتار رکھے تھے ان کپڑوں میں وہ ہمارے کمرے میں آ نہیں سکتے تھے. ان کو شرم محسوس ہو رہی تھی کہ عائشہ لیٹی ہوئی ہیں اس حالت میں, مجھے کمرے میں جانا مناسب اور جائز نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس لیے جبرائیل نے تم سے پردہ کرتے ہوئے چپکے سے مجھے آواز دی, تو میں نے بھی تم سے پردہ کرتے ہوئے تم کو بتایا اور جگایا نہیں. میں سوچا کہ تم سو رہی ہو, تم سوتی ہی رہو, اور میں نے چپکے سے ان کو ان کی آواز پر لبیک کہا. اور جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں چپکے سے نکل گیا باہر, اور جب میں نکلا تو میں نے دروازے چپکے سے جوتا پہنا, چپکے سے کیواڑ کھولا, چپکے سے میں بند کیا تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے اور تم آرام کے ساتھ سوتی رہو. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بتا رہے تھے تو اب ان کا ذہن صاف ہو رہا تھا. تو کہا میں وہاں گیا تھا دعا کرنے کے لیے. تو اب دیکھو یہ حدیث مسلم شریف کی ہے اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے, لیکن یہ 15ویں شب یعنی جو شعبان آ رہا ہے, 15 تاریخ آ رہی ہے جس میں یہ اہل بدعت جاتے ہیں مزاروں قبرستان میں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے, تو یہ اس رات کا واقعہ نہیں ہے, کسی بھی ایسے رات کا ہے, لیکن اس رات کا نہیں ہے جہاں انہوں نے لا کر کے فٹ کر رکھا ہے. اس لیے آپ قبرستان میں جا سکتے ہیں کبھی بھی دعا کرنے کے لیے, مغفرت کرنے کے لیے, مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اپنے موتا کے لیے, لیکن 15 کو نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ ایک نئی بدعت ایجاد ہوئی ہے, اس بدعت کی مخالفت کرتے ہوئے قطعا نہیں جانا چاہیے. یہ بدعت ہے. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے عمدہ کتاب, سب سے عمدہ بات اللہ کی کتاب کی بات ہے, اور سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین سنت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے. اس لیے ہمیں اپنے نبی کے ہر سنت پر لبیک کہنا ہوگا. وشر الامور محدثاتها, اور اس کی سب سے بری چیز ہے, اس کی نئی چیز ہے دین میں جو ایجادات ہیں, یہی ہے ایجادات, یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہاں کی بات کہاں فٹ کیے ہوئی ہے یہ لوگ, اور کہاں کی بات کہاں فٹ کر کے کیا کر رہے ہیں.
اس لیے بات تو ختم نہیں ہوئی لیکن ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے, قرآن پڑھیے, تلاوت کیجئے, لیکن کوئی خاص نماز آپ سے ثابت یا آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. وہ جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہوں, 1000 100 200 کی کتنی بھی پڑھتے ہوں, کیا بھی کرتے ہوں, یہ سب ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات میں ہمیں اتنی ہی چیزیں کرنی ہے, وہی طریقے پر کرنی ہے جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اور سکھایا ہے. اگر اس کے خلاف, اب یہاں کام کیا ہے؟ یہاں کام یہ ہے کہ ہم اپنے ہر بھائی سے محبت اور شفقت سے پیش آئیں, کسی کے لیے بغض, کینہ, دشمنی, عناد نہ رکھیں, اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم کو ہی مشکل کشا مانیں. اگر مشرک ہیں تو بخشش نہیں ہے, کہہ دیا کھل کر کے. تو اپنے عقائد کو سنواریں, اپنے آپ کو سنبھالیں کہ ہم شرک نہ کر رہے ہوں, ہم بدعت نہ کر رہے ہوں, ہم کوئی ایسی حرکت اور ایسا کام نہ کر رہے ہوں جو حرکات و سکنات, جن حرکات و سکنات کی وجہ سے ہماری بخشش نہ ہو. رب العالمین نظر کرم سے ہم کو نہ دیکھے. مشکل کشا پروردگار عالم کو ہی ماننا چاہیے, شفا دینے والا اسی رب کو ماننا چاہیے, اور نظر و نیاز پروردگار عالم کے لیے ہی کرنا چاہیے, اور اسی کو پریشانی کا ٹالنے والا, اسی کو مشکل کشا, اسی کو مصائب و آلام کلانے والا, وہی مصائب و آلام کو ہٹانے والا, سب کچھ اسی سے, اور اسی پر بھروسہ کرنے والا, اسی سے مدد مانگنی, یہ ساری چیزیں اسی سے روا ہیں, اور کسی سے دنیا میں کسی سے روا اور جائز نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہیں, اگر وہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, علی کو مشکل کشا کہہ دیا, کسی مزار یا کسی پیر یا عبد القادر جیلانی کو کہہ دیا. ایک صاحب کو بھی کہہ رہا تھا, کہہ رہے تھے ایک صاحب کہ جو تھنوں میں دودھ دیتے ہیں وہ اللہ نہیں دیتا, وہ کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے ہے, وہ دیتے ہیں. بتائیے, ایسی باتیں. شفا کون دیتا ہے؟ کہ عبد القادر جیلانی شفا دیتے. اوہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ بدعت شرک ہے. اسی کو کہا پروردگار عالم کے, اللہ کے رسول نے, کہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا پروردگار عالم. مشرک کا کہیں بھی جگہ نہیں ہے, کفر تو جہنم میں ہے. لیکن قرآن کی صریح آیت ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. جو شخص شرک کرے گا, مشرک ہوگا, مشرک کے پاس جائے گا, وہ سارے کام کرے گا, وہ سارے امور کرے گا, اس کی کوئی عبادت, کوئی ریاضت, کوئی بندگی, کوئی تقوی, کوئی طاعت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے پیغام میرا ختم ہوا. اللہ رب العزت ہم نے جو آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں اس کو سن کر کے آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے. اپنی آل اولاد کو, اپنے بال بچوں کو, اپنی بیوی بچوں کو سنبھالنے سنوارنے کی توفیق بخشے, تاکہ وہ بدعات پر نہ جائیں, مزاروں پہ نہ جائیں, قبروں پر نہ جائیں, پیروں کے پاس نہ جائیں, مریدوں کے پاس نہ جائیں, تعویذ اور گنڈل لکھانے والوں کے پاس نہ جائیں. شفا تعویذ میں نہیں ہے. من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لکھا, لٹکایا, باندھا, وہ شرک کر رہا ہے, اور اس کی کوئی عبادت قابل قبول دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو شرک سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا ہم کو کنارے کرے, تاکہ وہ ہم اور آپ بخشے جائیں, ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمارے اوپر نظر رحمت سے وہ دیکھے, ہم ان میں شامل ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.